دو چیزوں کو الگ الگ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ چیز ہے کہ ایک عام آدمی، ایک سادہ انسان، اور ہر شخص سادہ ہی ہوتا ہے، کہ جو ایک طرح سے دین کی اس طریقے سے ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوتی جو اہل علم نے اس کو بتا دیا، اتنا ہی وقت اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے موقع پر یا کسی نصیحت کے موقع پر جائے، یا کچھ چیزیں اپنے والدین سے، محلے کے کسی استاد سے سن لے، اور وہ اس کے بعد ان چیزوں کو جان لے کہ یہ دین کی چیزیں ہیں۔ تو یہ معاملات رکھتے ہوئے اور اس کے اندر ایک بندگی کا شعور، بندگی کا احساس پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ عبادات اہتمام کے ساتھ کرے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں جائے، یا اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے جتنا اس کا علم ہے، فہم ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کی اس ایفرٹ کا، اس کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ضرور مقبول فرمائیں گے، اس کو اس کا لازماً اجر ملے گا، اور ملنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا جو کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ سارا کردار علماء کا ہے۔ علماء ہی کو لوگوں کے شعور کو بلند کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا اصل میں وہ آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ وہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اپنے انجام سے باخبر کرنے کے لیے آیا ہے، قیامت کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے اس کے لفظ لفظ پر غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو دیکھیے۔ تراجم موجود ہیں، اور موجودہ زمانے میں تو اور سہولت ہو گئی ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ آڈیو میں اس کو سن بھی سکتے ہیں تراجم کو۔ تو اس لیے اس کی تعلیم تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں۔ ماضی کے زمانے میں، آج سے 20-30 سال پہلے، محض ناظرہ پڑھ لینا یا ایک محض ریڈنگ کر لینا اسی کو کافی سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اہل علم کو، آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ اصل میں قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی طرح باقی عبادات کے حوالے سے بھی اس جگہ پر لوگوں کو لے کے آنا چاہیے کہ جو بھی عبادت ہے، اگر مثال کے طور پر پرستش ہے، تو پرستش جو بھی اس کی صورتیں ہیں، وہ رکوع ہے، سجود ہے، ان کو کن جذبوں کے ساتھ، کن احساسات کے ساتھ، اور کس تعلق کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے سے انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اطاعت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا احساسات ہونے چاہیے۔ تو یہ سارے کام اہل علم کے ہیں، علماء کے ہیں۔ تو علماء کو باقی جو اس طرح کے اختلافات ہیں، نزاعات ہیں، اور اس طرح کی ضمنی اور فروعی چیزیں ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر بعض اوقات ہم اہل علم مورچہ لگا لیتے ہیں، اس کے بجائے خالص گفتگو کرنی چاہیے لوگوں کی تعلیم پر، تربیت پر، اور دین کا اصل فہم ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کا نتیجہ نکلے گا کہ بتدریج لوگ اس طرف جو اس کی اصل روح ہے اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس کی طرف بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا۔